اپنی باتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، نہ قرآن کا قرآن سے کوئی اختلاف ہے، نہ صحیح سنت مصطفیٰ کا قرآن کے ساتھ کوئی اختلاف ہے۔ قرآن نازل کر دیا، ابھی ان لوگوں میں بے شمار کمزوریاں آ گئیں، بہت زیادہ، ہزاروں قسم کے جرائم اور کمزوریاں آنے کے باوجود آج بھی وہاں آپ مہنگی ترین گاڑی لے کر 1000-2000 کلومیٹر اکیلے سفر کر جاؤ، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، قرآن نافذ ہوا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے کرو گے؟ رب کو سیکیورٹی کیسے دو گے؟ اللہ کی بات کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، تیری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں یہ قرآن تیرے لیے ہدایت نہ فراہم کرتا ہو۔ ایک ایک آیت اس میں سائنسی اعتبار سے، فلکیات کے اعتبار سے، بیولوجی میں جتنے شعبے سائنس کے ہیں یا آئندہ آئیں گے، ان سب کے لیے نکات میرے قرآن میں موجود ہیں۔ مسلمان اس کو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھتا، کافر اس سے سائنسی نقطے نکالنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا اسلام کے لیے، ایمان کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ اللہ اکبر، ہدایت آئے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کو شرک کے خلاف آیت سناؤ وہ پریشان ہو جاتا ہے، قرآن سے پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے سفر میں ہم نے جماعت کروانا شروع کی تو میں نے پہلی رکعت میں تبت یدا کی سورت کی تلاوت کی، تو کچھ لوگ بعد میں آ کر شامل ہوئے، بیچ میں نماز توڑ کر کے الگ ہو کر اپنی نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز مکمل ہوئی، میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے تم نے پہلی رکعت میں ہی نبی کے چچا کی گستاخ سورت پڑھنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ قرآن سن کر اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، سینہ ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ آج اونچے پہاڑوں پر چڑھنے والے جانتے ہیں اور آسمان کی طرف جانے والے سائنسدان جانتے ہیں کہ جیسے جیسے پہاڑیوں پر اوپر چڑھتے چلے جاؤ آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے، سینہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور 25,000 فٹ کے بعد تو بالکل ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے جب تک اس کو آکسیجن نہ دی جائے۔ اور یہ قرآن نے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے بتا دیا تھا اوپر جانے سے سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار، سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سارے کے سارے اپنے اپنے حلقے میں تیر رہے ہیں، حرکت میں ہیں، گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ تصور سورج اور چاند کے، زمین کے، تمام سیارچوں کے حرکت کرنے کا، چکر لگانے کا، چلنے کا، یہ تصور آسمان سے آیا، 1500 سال پہلے آیا۔ اور سائنسدان، ابھی ہمارے بچپن کی بات ہے، اب تک یہ کہتے تھے سن از اسٹیشنری، کہ سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، یہ نہیں چلتا۔ زمین گھومتی ہے، سورج نہیں چلتا۔ قرآن نے حقیقت واضح کی، اور آج
سائنسدان اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ذرہ بھی ہوا، وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پتھروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ذرے سے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوں یا بڑے ہوں، رب کی کتاب میں سارے لکھے ہوئے ہیں۔ ذرے کی انگریزی ہے ایٹم، ایٹم کا ٹکڑا مالیکیول کہلاتا ہے۔ ایٹم کو توڑنے کا تصور، ایٹم سے چھوٹی جنس کا تصور جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنتا ہے، یہ تصور اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فلکیات والے ہوں، کیمیات والے ہوں، بایولوجی والے ہوں، رب ذوالجلال نے ہر جانوروں کے جوڑے بنائے، ہر درختوں کے جوڑے بنائے۔ آج بایولوجی والے اس کو جان رہے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال ہوائیں بھیجتا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، جو ایک پودے کے پھول کو اڑا کر کے دوسرے پودے پر گراتی ہیں، جس سے وہ پھل بنتا ہے۔ ایک پودے کے پھول، نر پودے کے پھول مادہ پودے کے پھولوں پر ہوائیں گراتی ہیں، جس کے ساتھ اس کا پھل بنتا ہے۔ یہ تصور کہ یہ جوڑا جوڑا ہے اور ان کی تلقیح کیسے ہوتی ہے قدرتی طریقے سے، یہ تصور بھی اللہ نے 1500 سال پہلے دیا ہے۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال آئے گا، آ کر کے لوگوں کو کہے گا ہم پر ایمان لے آؤ، وہ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ جب اس کریا بستی سے نکلے گا تو ان کی تجوریوں سے سونا چاندی نکل کر اس کے پیچھے ایسے چلے گا جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے مکھیاں چلتی ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوئی شہد کا کام نہیں کرتے تھے۔ آج سائنسدان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ چھتے میں 3-4 ملکائیں ہوتی ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک کی حفاظت کی جاتی ہے، ساری مکھیاں سب کو قتل کر دیتی ہیں، جس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساری مکھیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کھلے عام میدانوں میں، باغات میں ان کے ڈربے رکھ دیے جاتے ہیں اور مکھیاں غائب نہیں ہوتی، ان کی ملکہ کو قابو کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ آج کا تصور 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس قرآن میں سب کچھ ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں تیری اخلاقیات کی بات بھی ہے، اس میں تیری سیاست کی بات بھی ہے، اس میں تیری اقتصادیات کی بات بھی ہے۔ ساری زندگی کے سارے شعبوں کی کامیابی کی چابیاں اور کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں بیان کی۔ آج ساری دنیا کا اقتصاد ڈگمگا رہا ہے، امریکہ ڈوبتا ہے تو ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، کراچی کی اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے، پورے یورپ کی، پوری دنیا کی معیشت کو دھچکا لگ رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ نے شرارت کی تھی، آج اس کو سزا مل رہی ہے، آج وہ ڈوب رہا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس سارے قصے کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کافر بہت بڑے بڑے اموال جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونکیں گے، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، اللہ کی یلغار کو، اللہ کی آواز کو، قرآن کی بات کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، اور کر رہے ہیں، اور اتنے پلید ہیں
اتنے خائن ہیں، ویسے تو صحافت کی آزادی کی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے میڈیا پر اور نہیں مجاہدین کی کاروائیاں نہیں، مجاہدین کی کامیابیاں نہیں، خالی حج کا منظر، حج میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، 45-50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اس کی کوریج بھی امریکہ میں کسی ٹی وی چینل کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہلکا سا تھوڑا سا دکھا دیں گے، اگر وہ پورے طریقے سے اس کو دکھائیں ان کو خطرہ ہے کہ خالی مجمع دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، کہا یہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے میڈیا کا گلا بھی دبائیں گے، مسلمانوں کی الغار کو روکنے کے لیے پیسہ بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ مال بہت لگا دیں گے، پھر بعد میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ اتنا مال لگا دیا، کیا ملا؟ کتے ہڈی پر جمع تھے، 28-30 ملک ہڈی کے لیے جمع ہوئے تھے، ہڈی نہیں ملی، سارے بھاگ گئے۔ وہ کہتا ہے تم تھوڑا ٹکو، میں جلدی بھاگ جاتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں تم تھوڑا ٹھہرو، میں پہلے بھاگنا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنے اموال لگائیں گے اور پھر حسرت کے ساتھ آج ان کا اپنا نظام گرنے جا رہا ہے۔ ہمیشہ بدمعاشیاں کی، اربوں کو ڈرایا، ان کے خرچوں پر اپنا اسلحہ بیچا، ان کو آپس میں لڑایا، دونوں کو اسلحہ بیچا۔ ابھی تک تو یہ کام کرتے تھے، یہ پہلی جنگ تھی جو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر لڑنی پڑی، اور اسی میں ان کا دھرم تختہ ہو گیا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ پیسہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر پیسہ خرچ کرنے پر ان کو ندامت ہوگی، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان کو مغلوب بھی ہونا پڑے گا، شکست بھی ان کا زیور بنے گی، ان کا ہار بنے گی، ہار کو اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈالیں گے۔ آج ہماری آنکھیں اس آیت کی تفسیر کو اس کھلی ہوئی کتاب میں دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ بات جو رب نے 1500 سال پہلے بتا دی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلے اکانومی کے نام پر مالیاتی نظام کے حساب سے کمیونزم آیا تھا۔ کمیونزم نے یہی کہا تھا کہ سیٹ زیادہ کماتا ہے، مزدور زیادہ محنت کرتا ہے، اس لیے کوئی فیکٹری کا مالک نہیں ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا اور ساری دنیا وہاں ہماری غلام بن جائے گی۔ اقتصاد کے نام پر نظام لے کر آئے تھے، لیکن دین بنا کر اس کو نافذ کیا۔ وہ ایک دین تھا، پورا دین تھا، تمام ادیان کا انکار بھی تو کوئی دین ہوتا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، سوویت یونین کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ پھر سامنے آیا میٹیریلزم، مادہ پرستی، جس کی بنیاد پیسے کو جمع کرنا ہے۔ سونا جمع کرو، پیسہ جمع کرو، زیادہ سے زیادہ خزانے کو بھرو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی ریت کی دیوار کی طرح گر رہا ہے۔